الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ الشفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما اے الشفع زمانہ سمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بھی کلی غوث اعظم سنیوں یاد ان کی مناتے رہو نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے باد توحید کے متبالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں کی چھوچا والوں پہ مر مٹنے والوں آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار گردوں کو اٹھانے والے نبی روتوں کو ہنسانے والے نبی میدان محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں در حقیقت وہ محمد سے وفا کرتے ہیں خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں در حقیقت وہ محمد سے وفا کرتے ہیں ذکر ہوتا ہے جہاں پر بھی نبی کا رہبر سننے والوں میں فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں ذکر ہوتا ہے جہاں کہا حضرت کم سے کم والدین پر گفتگو ہو جائے میں نے موضوع بدل لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو ماں باپ کے ساتھ جو ہے پیارے انداز میں ملا کرو ماں باپ کا جو ہے ہر حکم کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو ماں باپ کی حکم کی جو ہے الحمدللہ پاسداری کیا کرو جب علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں سادات کرام بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا جتنی دیر تقریر ہو آپ گھبرائیے نہیں کہ میں بہت لمبی گفتگو کروں گا کل تک میں زندہ رہا کل تک آپ زندہ رہے تو پھر کل گفتگو ہوگی لیکن فاطمہ کی کنیزوں سے میری گزارش ہے میری ماؤں سے میری گزارش ہے فاطمہ کی کنیزوں سے گزارش ہے آپ اپنی تقریر بند کر دیں آپ اپنی تقریر بند کر دیں تھوڑی دیر ادھر دیکھیں سب سے پہلا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں آل رسول کی شان میں بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ اکبر ایک شاعر کہتا ہے ایک شعر پڑھ دوں اجازت ہے بھائی تھوڑی ایک کو دے دیں ایک شعر پڑھتا ہوں تجھے کیا خبر ہے یہاں آواز دے تجھے کیا خبر ہے تجھے کیا پتا ہے کہ آل پیمبر کا کیا مرتبہ ہے تجھے کیا خبر ہے تجھے کیا پتا ہے کہ آل پیمبر کا کیا مرتبہ ہے لیے پال کی اپنے کاندھے پہ دیکھو
बरेली का अहमद रजा ले चला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। आले रसूल को समझना इतना आसान नहीं है। आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। अल्लाह अकबर शायर कहता है, वक्फ जिंदगी कर दो या निसारे जा कर दो, माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता, जो लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता, ऐसा वैसा रब का फैसला नहीं होता। और पढ़ के आयतल कुर्सी घर से मैं निकलता हूँ, मेरे साथ रास्ते में हादसा नहीं होता। आप बैठे हुए हैं, चंद बातें सुनने की कोशिश करें। वालिदैन की अजमत के हवाले से दो चार जुमले में पेश करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं किसी का वक्त नहीं खाऊंगा और न किसी का वक्त लूंगा, इसलिए क्योंकि मजहब इस्लाम में खुदा की कसम, जो भी मजहब इस्लाम से जुड़ने वाला शख्स है, जो दीन से जुड़ने वाला इंसान है, जिसके सीने में इल्म दीन होता है, इल्म दीन जिसके पास होता है, वो कभी किसी का हक नहीं मारता है। आप तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बैठे। आज इतना जो है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ा बड़ा जलसा होता है, लोग दूरों दराज से आते हैं। 3-3 महीना लोगों के घरों में जाके चंदा किया जाता है, 10-10 रुपए जमा किया जाता है। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े बड़े अकाबिर और अक्सर खान कह के बड़े बड़े सज्जादा नशी को बुलाया जाता है, इसलिए कि कौम के अंदर बेदारी आ जाए, हमारी सोसाइटी के अंदर जो खराबियां है वो खत्म हो जाए। लेकिन होता यह है कि हम जलसा सुनने आते हैं, अपने मकसद को फौत कर देते हैं, अपने मकसद को भूल जाते हैं। और जो कौम अपनी मकसद को भूल जाता है वो नाकाम हो जाता है, वो कभी कामयाब नहीं होता है। करबला के तपते हुए सहरा में देखे जब इमाम हुसैन की गर्दन कट गई है, जालिमों ने नेज़े की नोक पर इमाम हुसैन के सर अक़दस को लेकर जा रहे हैं, तो यजीदियों ने कहा था, मुअर्रिखीन लिखते हैं, यजीदियों ने कहा था हम हार गए, तलवार चलाने वालों ने कहा था हम हार गए, कत्ल करने वालों ने कहा था हम हार गए। किसी ने पूछा, अरे तेरी तलवार के नेज़े की नोक पर हुसैन आज़म का सर है, 72 जानिसार कुर्बान हो गए हैं, लेकिन तुम कह रहे हो तुम हार गए, क्या मतलब है? यजीदियों ने कहा था हमने जिस मकसद के लिए तलवार निकाली थी हमें मकसद ना मिल सका, हुसैन गर्दन कटा के अपने मकसद को हासिल। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सर जमीने झाड़ मारी। मकसद के हुसूल का नाम है कामयाबी, मकसद के अदम हुसूल का नाम है नाकामी। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, आपके बारगाह में अरीजा है, ऐ मुसलमान, इतनी अच्छी तकरीरें होती है, तकरीर सुनकर अमल करने की कोशिश करें। आप ईमानदारी से बता दीजिए, एक चचा के जिस्म में तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आला लगाकर चेक करता है, डॉक्टर कहता है तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है। अल्लाह अकबर, वो इंसान डर जाता है और कहता है डॉक्टर साहब जब शुगर की बीमारी हो गई है तो मुझे करना क्या है? डॉक्टर साहब कहते हैं आज के बाद तुम्हें चीनी नहीं खाना है, आज के बाद चाय फीकी पीनी है, आज के बाद रसगुल्ला नहीं खाना है, आज के बाद जलेबी नहीं खानी है, आज के बाद आलू नहीं खाना है, आज के बाद चावल नहीं खाना है, जमीन के अंदर की चीजें नहीं खानी है, क्योंकि शुगर की बीमारी हो गई है। एक डॉक्टर कहता है तो इंसान जो है फीकी चाय पीने लगता है, मिठाई से परहेज करता है, आलू से परहेज करता है, चावल से परहेज करता है। डॉक्टर ने कह दिया है वो सारी चीजों को छोड़ देता है। एक आदमी की तबीयत खराब होती है, जोर जोर में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाता है, आला लगाकर डॉक्टर चेक करता है, कहता है तेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है। डॉक्टर साहब करना क्या होगा? कहा आज के बाद तुम्हें फीकी नमक खाना है, यानी जो है मसाले वाली चीज नहीं खानी है, गोश्त नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खानी है, मसाले नहीं खाना है, आपको मछली नहीं खानी है, अंडा नहीं खाना है, क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। डॉक्टर कहता है, घर आता है, आने के बाद कहता है बीवी आज के बाद सुन लो, गोश्त मुझे मत खिलाना, मछली मत खिलाना, अंडा मत खिलाना, मसालेदार वाली चीजें मत खिलाना, नमक वाली चीजें मत खिलाना। क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है।
اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے تو انسان جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. ذمہ دار اسٹیج ہے, آل رسول کی آمد ہے, ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء منبر رسول پر بیٹھے ہیں. آج جوڑ کر عریضہ پیش کرتا ہوں, سیاستہ کی کتابیں یہ علماء پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, بخاری شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. کوئی ایسی کتاب ہو جس کتاب میں لکھا ہو کہ مسالے دار چیزیں کھانا منع ہے, کوئی کتاب میں ایسا لکھا ہو جو گوشت کھانا حرام ہے, کسی کتاب میں لکھا ہو کہ مچھلی کھانا حرام ہے, کسی کتاب میں لکھا ہو انڈا کھانا حرام ہے, کسی کتاب میں ایسا لکھا ہو مٹھائی کھانا حرام ہے. علماء کرام سے آپ پوچھیں, ہر علماء کہیں گے نہیں نہیں, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب میں یہ چیزیں کھانا حرام ہو. یعنی حلال چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تو حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ اکبر. علماء اسٹیج میں آتے ہیں, یہ رسول پاک کے وارث ہیں, عالم دین آتے ہیں, پیران اعظام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے لوگوں, سود کھانا حرام ہے آپ چھوڑتے نہیں, شراب پینا حرام ہے آپ چھوڑتے نہیں, جوا کھیلنا حرام ہے آپ چھوڑتے نہیں, سٹا کھیلنا حرام ہے آپ چھوڑتے نہیں, جھوٹ بولنا حرام ہے آپ چھوڑتے نہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر تم حلال چھوڑ دیتے ہو, علماء کے کہنے پر تم حرام نہیں چھوڑتے. تو یاد رکھنا, اگر آپ نے ڈاکٹر کے کہنے پر پرہیز نہیں کیا تو تیری جان جا سکتی ہے, اور ان علماء کے کہنے پر تو نے پرہیز نہیں کیا تیرا ایمان جا سکتا ہے, تیرا ایمان. بے شک حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مختار دو عالم کانفرنس. بہت عمدہ. جان بڑی چیز ہے یا ایمان بڑی چیز ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آج جو ہے والدین کے تعلق سے تقریر کی بات ہو رہی ہے, آج دیکھا جا رہا ہے, حضور معذرت تھا ہو آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان ہو جائے. حقیقت یہ ہے یہ اتر دیناجپور ہے, یہ سیمانچل ہے. اس سیمانچل کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو باپ دھوپ کی تپتی ہوئی جو ہے دھوپ میں اپنی پیٹ کی چمڑی جلا دیتا ہے, جو ماں اپنے بیٹوں کے لیے رات رات بھر جاگتی ہے, جس ماں نے اپنے کوکھ میں بیٹے کو رکھا ہے, اس کے بعد چھاتیوں کی جو ہے دودھ پلا کر پروان چلایا ہے. لیکن حالات ایسے ہیں, کبھی ہمارے علاقے میں ایسا ہوا ہے کہ ماں کے لیے ایک سال میں ایک دن ایسا نکلا ہو جس دن اپنے گھر کی چادر بہترین بچھی ہو, بہترین گادی لگایا ہو, 2-4 تکیے لگائے ہو, اور گھر میں بہترین قسم کے کھانے بن رہے ہو, جو ہے گوٹی جو ہے بہترین جو ہے مرغا مسلم پکایا جا رہا ہو, بریانی بن رہی ہو, اور اس کی ماں کہے بیٹا یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی نوجوان نے کہا ہے اے میری ماں یہ تیرے لیے ہے, اے میرے باپ یہ تیرے لیے ہے. کوئی نہیں کہتا ہے اگر پیر صاحب آ جائے, عالم دین آ جائے, میں مخالف نہیں ہوں. ارے پیروں پر تو ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. خدا کی قسم پیر صاحب جب آتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے, عالم صاحب آتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے. ہم بھی اور آپ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. نبی کی اولاد کی عزت ہمیں کرنی چاہیے, ان سے محبت ہمیں کرنی چاہیے, ان سے پیار ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس نبی کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا رہے ہیں. اے لوگوں اپنی جنت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ دیکھیں تو صحیح, جب پیر صاحب جانے لگتے ہیں, عالم صاحب جانے لگتے ہیں, مفتی صاحب جانے لگتے ہیں, تو کہتے ہیں حضرات میرے لیے دعا کر دیجئے, میرا فلانا کام رک گیا ہے, فلانا کام نہیں بن رہا ہے, میں بہت پریشان حال ہوں, آپ ذرا دعا کر دیجئے. مفتی صاحب دعا کر دیجئے, قاری صاحب دعا کر دیجئے, نقیب سدا بہار مولانا جو ہے آپ دعا کر دیجئے, وسیم اکرم صاحب دعا کر دیجئے, حسن منظر نیپالی آپ دعا کر دیجئے. عالم دین سے دعا کرانا بڑی اچھی بات ہے, آپ کہتے ہو دعا کر دیجئے. 24 گھنٹے کے اندر
अंदर तेरे बच्चों के लिए टाइम है, तेरी बीवी के लिए टाइम है, तेरे समधी के लिए टाइम है, तेरे बहनवी के लिए टाइम है, तेरे रिश्तेदार के लिए टाइम है, तेरे बूढ़े माँ बाप ने पूरी जिंदगी तेरे लिए वक्फ कर दी है, उसके लिए तेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। याद रखिएगा, आलिम दुआ कर दे अगर इंसान शराबी है, आलिम दुआ कर दे इंसान जानी है, आलिम दुआ कर दे इंसान बदकार है, कोई जरूरी नहीं है कि दुआ कबूल हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन गारंटी भी नहीं है। ऐ नौजवान, जब वालिदैन की गुफ्तगू सुनना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए निकाल ले। तेरे माँ बाप जहाँ सोए हैं रात की तारीकी में चला जा, माँ के कदम दबाते रह, बाप का कदम दबाते रह और कहना, ऐ मेरी माँ, मेरा फलाना काम रुक गया है, फलाना काम बन नहीं रहा है, मैं मुसीबत ज़दा हो चुका हूँ, मैं परेशानी के आलम में हूँ, जरा दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ऐ नौजवानों, जब तेरे माँ बाप रात की तारीकी में अपने हाथों को उठाकर तेरे लिए दुआ करेंगे तो हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब की बारगाह में पहले दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ दुआ कबूल होती है वहाँ तो तू दुआ कराता नहीं है, जहाँ दुआ कबूल होती है वहाँ तो तू कभी जाता नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत बाकी बिल्ला के बारे में आपने सुना है, हजरत बाकी बिल्ला का मज़ार दिल्ली की सरजमीन पर है, ये मुजद्दिद अल्फसानी के पीरो मुर्शिद है। हजरत बाकी बिल्ला के मज़ार पे मेरी हाजिरी हुई है। हजरत बाकी बिल्ला का रुतबा, उनका मकाम, उनका मनसब, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था। किसी ने पूछा, है हजरत बाकी बिल्ला, आपको ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कैसे मिली? तो हजरत बाकी बिल्ला ने कहा था, ऐ सवाल करने वालों, अगर मुझे ये रुतबा मिला है, ये मकाम मिला है, ये बुलंदी मिली है, ये मनसब मिला है, तो सुन लो, किसी इबादत के बलबूते पर नहीं, मैंने जो माँ की खिदमत की है, ये रुतबा मिला है तो माँ बाप की दुआओं के बदौलत मिला। उस माँ बाप को हिकारत की नजर से देखते हो। शादी हो जाए तो बाप चूल्हे के घर में रहता है, माँ चूल्हे के घर में रहती है और बेटा संगे मरमर के मकान में रहता है और कहता है कि मुझे सुकून नहीं है। नादान, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसे तू चूल्हे के घर में सुलाता है। मैं कलकत्ता के करीब दीघा है, सुभान अल्लाह, कलकत्ता की आखिरी सरहद दीघा समंदरी इलाका, वहां गया और जब मैं जलसे के लिए स्टेज की तरफ जा रहा था, एक बूढ़ी औरत मुझे रोक कर कहती है, बेटा तुम मंजर नवाज हो? मैंने कहा जी मैं मंजर नवाज हूँ। कहा आप बहुत दूर से आए हैं? मैंने कहा जी मैं बहुत दूर से आया हूँ। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें मालूम है एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरी माँ करो। वो बूढ़ी औरत कहती है अभी जो 1000 लोगों के खाने की दावत रखा है वो कोई और नहीं मेरा बेटा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बेटा सखी है, आपका बेटा दयालु है, आपका बेटा जो है होनहार है। 1000 लोगों की दावत दी है, 1000 लोगों को खाना खिला रहा है। मेरी माँ बात क्या है? वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा मेरा बेटा तो 1000 लोगों को दावत करके खाना खिला रहा है लेकिन अपनी माँ को दावत नहीं किया है। ऐ नौजवान जरा गौर से कर दे, जरा सोच के बता, तेरी माँ दुश्मन नहीं है, तेरी माँ कोई जो है गुनहगार नहीं है, तेरी माँ तो तेरी माँ है। यही तेरी माँ है जिसके कदमों के नीचे नबी ने जन्नत बताई है। आज उसी माँ को दर दर की ठोकरें खिला रहे हो, वही बाप को दर दर की ठोकरें खिला रहे हो। और जलसे में आकर के दुकानों में जाने के बाद अगर माँ कहती है मेरे बेटे मेरे सर में दर्द है, तो बेटा बोलता है मेरा पर्स खाली है, मेरा जेब खाली है, मेरा एटीएम खाली है, मेरे पास पैसे नहीं है। वही लफंगे लुच्चे नौजवान जब किसी जलसे में आता है तो अपने आवारा दोस्तों को लेकर एक बिरयानी की दुकान में 1000 रुपए खर्च कर देता है बाप की एक दवा की गोली के लिए। तेरे पास पैसा नहीं है और इन नौजवानों को खिलाने के लिए तेरे पास पैसा है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास खजाना है। याद रखना तुझसे दुनिया भी रूठी रहेगी, तुझसे मदीने के मुस्तफा भी रूठे।
چاہتا ہے کہ تجھ سے تیرے نبی راضی رہے، تو چاہتا ہے تجھ سے تیرا خدا راضی رہے۔ حضرت اس کے بعد جو اس بوڑھی عورت نے کہا نا، خدا کی قسم دل پھٹنے جا رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا آخری میں ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میری چچی بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا بات اتنی سی ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا بچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں؟ ٹائم ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں۔ مجھے بھی ابھی ایک جگہ جانا ہے، ایک جگہ سے بول کر آیا ہوں الحمدللہ۔ میں وقت نہیں لوں گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میری بیٹی ہو یاد رکھنا، کسی کے گھر کی دلہن بن کے جاتی ہو تو یاد رکھنا جس طریقے سے 18 سال یا 20 سال تک اپنی ماں کو ماں بنا کے رکھتی ہو، 70 سالہ زندگی جس گھر میں گزرے گی اس ساس کو بھی ماں بنا لے، ہر گھر کا جھگڑا مٹتا ہوا نظر آتا۔ اپنی چیزوں کو، اپنی روش کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جو بات عورت نے کہی نا، خدا کی قسم میرا سینہ پھٹ رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا بولیے میری چچی کیا بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی بیٹا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا بچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں؟ کیا کہا تھا؟ اچھا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک ہی بات لہرا کے کہیں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بیدار ہیں اور حضرت کی آواز سنیں گے، حضرت کی گفتگو سنیں گے تو خدا کی قسم آج 2 4 10 مہینہ نہیں بلکہ جب تک آپ زندہ رہیں گے مچلتے رہیں گے۔ سنیں، اس نے کہا حضرت ایک بات بتا دیجئے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا بچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کے دشمن بچے کیسے ہو جائیں، یا بچوں کے دشمن ماں باپ کیسے ہو جائیں؟ ایمانداری سے بتانا میرے نوجوان، میرے دوست، میرے رفیق، میرے شفیق، میرے ہمدرد۔ کہا کہ حضرت میرے بچے جب مارکیٹ سے فروٹ خرید کے لاتے ہیں، سامان خرید کے لاتے ہیں، میرا بیٹا کہیں بازار سے آتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں دشمن نہیں ہے تو میں یہیں پہ بیٹھی رہتی ہوں اور سامنے اس کا بچہ بیٹھا رہتا ہے۔ میرے سامنے سے میرا بیٹا تھیلی لے کر اپنے بچوں کو لے جا کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو لے جا کر دیتا ہے، اپنی بیٹی کو لے جا کر دیتا ہے، اور میں وہیں بیٹھی رہتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں نہ تھیلی دیتے ہیں نہ میرے ہاتھ میں پھل فروٹ دیتے ہیں۔ اگر میں دشمن نہیں ہوں تو میرے ہاتھ میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے گھر کا انبیاء اپنے اپنے گھر کے ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کے لیے آپ فروٹ لے کے آتے ہو، بچوں کے لیے سندیش لے کر آتے ہو، بچوں کے لیے جو ہے مٹھائی لے کر آتے ہو۔ وہی بوڑھے ماں باپ ہے، بوڑھے ماں باپ کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب بستر علالت پر ہو، جاکنی کے عالم میں ہو، ماں اب کچھ کھا نہیں سکتی تو بیٹا کہتا ہے ماں سنترا لے کے آؤں، سیب لے کے آؤں، موسمی لے کے آؤں، انار لے کے آؤں۔ ارے نادان، جب کھانے کے لائق تھی تو نے پوچھا نہیں، اور آج جب کھا نہیں سکتی ہے آج پوچھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا حضرت اگر میں دشمن نہیں ہوں تو وہ بچہ آنے کے بعد میرے ہاتھ میں تھیلی کیوں نہیں دیتا؟ یاد رکھیے گا اگر آپ باہر سے آ کر تھیلی ماں کے ہاتھ میں دے دیں گے، باپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، تیرا باپ پورا کھائے گا نہیں، تیری ماں پورا کھائے گی نہیں، بلکہ اپنی جو ہے پوتا پوتی کے لیے وہ بلائے گی، جو آپ اسے دیں گے وہ تحفہ اپنے پوتا پوتی کو وہ کھلا جائے، اس کا دل بڑھ جائے، وہ بہت دل سے دعا نکلے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الحمدللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہی وہ تیرے ماں باپ ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت بتائی ہے۔ اگر ریاست اس لیے کی جاتی ہے خدا راضی ہو جائے تو ماں باپ کو خوش کر لو، خدا بھی راضی ہوں گے، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے۔ ماں باپ کے حق کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس طریقے سے اللہ کا حق بندوں پر ہے اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا حق آپ پر ہے، ماں کا حق بیٹے پر ہے، باپ کا حق بیٹے پر ہے۔ میں یہی نہیں کہتا کہ صرف باپ کا حق بیٹے پر ہے، بیٹے کا بھی حق باپ پر ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر یہ موضوع جو ہے اللہ نے کل